دوستو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے بارے میں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خالد بن اسد عبد العزیٰ بن قصا پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زیادہ تھا اور لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی۔ عبدالدار بن قصا کے جو ان کے ابن عام تھے خلیفہ بنے اور یہیں سے فاطمہ بنت زیادہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ سن شوہر کو پہنچے تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ باپ نے ان صفات کا لحاظ رکھ کر شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، باپ نے ان صفات کا لحاظ رکھ کر شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو لہب باپ نے ان صفات کا لحاظ رکھ کر شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ بن نباش تمیمی سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عائز مخزومی کے عقد نکاح میں آئے۔ اسی زمانے میں حرب الفجار چڑھی، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ باپ اور شوہر کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت وقت واقع ہوئی۔ زندگی معاش تجارت تھی جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعضاء کو معاوضہ دے کر مال تجارت بیچتی تھی۔ ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہو تاکہ تم بھی ساتھ جاتے۔ میرے پاس روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام اہل مکہ میں تھی اور آپ کے حسن، راست بازی، صادق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا عام چرچا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اور کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ یعنی غلام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا منفع سالهای گزشتہ کے نفع سے دگنا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت و ثروت اور شریفاً اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اپنا عاشق بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش تھا، لیکن عزت و قدر کی نگاہ انتہا کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت منیہ اسی خدمت پر مقرر ہوئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چاچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورت کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔ اسی بنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ مقرر پر ابو طالب اور تمام خاندان، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا
عمرو بن اسد کے مشورے سے 5 طلائی درہم مہر قرار پایا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر ام المؤمنین کے شرف سے ممتاز ہوئے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ نبوت سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 15 برس کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام سنایا، اور سننے سے پہلے مومن تھے، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا رویائے صادقہ سے ہوئی۔ اب جو کچھ خواب دیکھتے تھے سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلود گزے ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر حرا تشریف لے جاتے تھے اور وہ تخت یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تھا پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ عیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ پھر میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا پڑھ۔ اس خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے ٹکڑوں سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھ کو کپڑا اڑاؤ، مجھ کو کپڑا اڑاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ متردد نہ ہو، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتی ہے، بےکسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بڑے اور نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے بھتیجے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنو، بولو ابن اللہ تو نے کیا دیکھا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کا شہر بدر کرے گی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اس وقت تک نماز 5 فرض نہ تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کیے۔ عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر قبلہ رخ کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف آ کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھا کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں۔ پھر کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ دوسرا بھتیجا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ اکیلے اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ دوست کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں۔ روایت کی حیثیت سے
اس کے ثبوت کے متعدد طریق ہے۔ محدث ابن سعد نے اس کو نقل کیا ہے۔ باوی، ابو لیلا اور نسائی نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ حاکم ابن خیثمہ، ابن مندہ اور صاحب اعلانیات نے اسے مقبول مانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نبوت کو تصدیق نہیں کی، بلکہ شروع اسلام میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مدد و مددگار ثابت ہوئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ کو اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ اوپر گزر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ متردد نہ ہو، اللہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ طرح طرح کی اذیتیں پہنچائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر تکلیف ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کے معاملہ کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھی۔ 7 نبوی میں جب قریش نے اسلام کے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو مشورہ یہ سوچا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کیا جائے، بند کیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شعیب ابو طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے اور وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شعیب ابو طالب میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد 65 برس تک زندہ رہے اور ایک رمضان 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 10 ماہ کی تھی، چونکہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی لاش اس طرح دفن کر دی گئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی ہمکسار کو داہی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارتگاہ خلائق ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن، سال غم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے 8 جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا، اور آپ وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اس زمانہ میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ حرا، وادی عرفات، جبل فران، عرض، تمام جزیرہ العرب آپ کی آواز پر ایک پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی۔ آواز حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک سے بلند ہوئی تھی، جو اس ظلمت کدہ کفر ضلالت میں انور الہی کا دوسرا تجلی تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس خاتون ہے جنہوں نے نبوت سے پہلے بت پرستی ترک کر دی تھی۔ چنانچہ مسند احمد ابن حنبل میں روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خدائی کی قسم، لات و عزا کی پرستش نہ کروں گا، انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دی جائے، عزا کو جانے دی جائے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کی جائے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کی صدا بلند کی تھی تو سب سے پہلے انہی نے اس پر لبیک کہا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صفحہ سے نمایاں ہے۔